تمہارے اوپر تم جیسے ہی حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک، افلاس اور تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ میں اب دعوت خطاب دوں گا۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں اس حلقے کے لیڈر، اس حلقے کے امیدوار قانون ساز اسمبلی، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری ظفر انور صاحب۔ ظفر تیرے جان سر، ظفر تیرے جان سر، ظفر تیرے جان سر۔ اس گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، اس گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب کے میزبان ظہیر صاحب، چچا خادم صاحب، چچا طالب صاحب، اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے میری پارٹی کے تمام سینئر لوگ اور پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے بزرگ نوجوان، اور جو آج سارے ہمارے قافلے کا حصہ بنے، ان سب کو دل کی عطا گرائیوں سے میں پی ٹی آئی کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اس بھائی ظہیر کی تعریف کروں گا کہ جو اس نے قربانی دی ہے۔ کل جب انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے ملکیتی رقبے میں سے راستہ جو ہے اپنے عزیز و اقارب کو دیا ہے سڑک بنانے کے لیے۔ ظہیر صاحب، سیاست یا یہ انتخابات یہ آتے جاتے رہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے نیکی کا وہ کام کیا، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، وہ اپنے آنے والی نسلوں تک آپ کو اس کا اجر اللہ کی ذات دیتی رہے گی۔ اور میں اس بات پہ خوش ہوں کہ یہ اس حلقے کے اندر تقریباً چھٹا یا ساتواں ایسا واقعہ ہو رہا ہے کہ پچھڑے ہوئے بھائی، ناراض بھائی، انہوں نے پی ٹی آئی میں آئے اور صلح کر کے آئے۔ کئی جگہوں پہ راستے کا مسئلہ آیا، اس کو حل کر کے وہ سارے مشترکہ طور پر پی ٹی آئی کے اندر آئے۔ یہ برکت ہے، رب کی طرف سے ہے، اس میں میرا یا کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے جو خصوصی طور پر پی ٹی آئی کے اوپر ہو رہی ہے کہ اس حلقے کے اندر لوگ راضی نامے کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں مزید برکت ڈالے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے بعد 5 دن رہ گئے ہیں کہ 2021-25 جولائی کو آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ یہ الیکشن بزرگوں، دوستوں، انتہائی اہمیت کے حامل الیکشن سے، یہ کوئی معمولی نوعیت کے الیکشن نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس الیکشن کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ و تعالی العزیز کشمیر کی آزادی کے دن قریب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا لیڈر، جس کو ہم سفیر کشمیر کہتے ہیں اور جو سچا کھرا عاشق رسول بھی ہے، اس کی قیادت میں، یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی العزیز وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی سکھ کا چین ملے گا، ان کو بھی آزادی کا سورج دیکھنا نصیب ہوگا۔ آپ پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد کے بعد اللہ کی ذات نے ان کو وزیر اعظم بنایا، لیکن ان کو نہ قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت ملی، نہ پنجاب اسمبلی کے اندر سادہ اکثریت ملی۔ اس کے باوجود انہوں نے کرپٹ ترین مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا۔ انہوں نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا، زرداری کو جیل میں ڈالا، اور ان کے گماشتوں کو، خواریوں کو جیل میں ڈالا۔ ابھی عمران خان کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے، اس کے باوجود میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت دلوائیں۔
وہ اس واسطے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کل ہم کسی دوسری پارٹی کے محتاج نہ ہوں ووٹوں کے لیے اسمبلی کے اندر. میں بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت ملے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. میرے بزرگوں، آج جس جگہ پہ میں موجود ہوں، کسی دور کے اندر پیپلز پارٹی اس کو اپنا قلعہ تصور کیا کرتی تھی اور دعویٰ کیا کرتی تھی. یہ اللہ کی ذات کا انتہائی خصوصی کرم ہے پی ٹی آئی کے اوپر، میرے ان ساتھیوں کے اوپر جو یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آج وہ جو اپنا قلعہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے وہ ہوا میں اڑ گیا. وہ قلعہ یہ کسی کا کوئی قلعہ نہیں ہے، یہ موا کے لوگوں، یہ آپ کا قلعہ ہے. اور آپ نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا، آپ نے سیاسی سوچ کا مظاہرہ کیا. آپ نے دیکھ لیا کہ 40 سال آپ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے اور وہ وزیر اعظم تک جو مجید صاحب پہنچے، تو پھر آپ کا حشر کیا ہوا. میں کل ظہیر صاحب کی باتیں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی اس گاؤں میں کوئی بندہ نہیں آیا، اور نہ ہمیں سوچ تھی، ہمیں یہ پتا تھا دادا نے بھی ووٹ دیا، والد صاحب نے بھی ووٹ دیا، ہم نے بھی دیا، ہمارے بچے بھی دیں گے. میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں عمران خان کو، جس نے نوجوانوں کے ذریعے ایک انقلاب برپا کیا پاکستان کے اندر. اس نے یہ بتایا کہ یہ 62% پاکستان کی آبادی نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے، جو بالکل اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے بیٹھ گئی تھی سیاست سے، جو سیاست کو ایک انتہائی گندا کام سمجھنا شروع ہو گئی تھی. لیکن عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اس 62% آبادی کو مین سٹریم کے اندر لے کے آئے اور ان کو سیاست کے اندر دلچسپی دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا آج ہر نوجوان، ہر بچہ ملکی معاملات کے اندر دلچسپی لیتا ہے. اس کی مثال بالکل اس طرح میرے بزرگوں دوستوں کہ اگر ایک گھر کے اندر 10 افراد ہیں اور ان میں سے 6 فرد جو ہیں وہ گھر کے معاملات سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیں، وہ گھر کیسے چلے گا؟ یہ عمران خان کا ویژن تھا کہ اس نے نوجوانوں کو مین سٹریم کے اندر وہ لے کے آئے. اب میری آپ لوگوں سے ایک التماس ہے، جس سیاسی سفر کا آغاز آج سے 7 سال پہلے میں نے پی ٹی آئی کے پیڈسٹل سے شروع کیا. ہم نے چودھری عبد المجید صاحب کو اس وقت چیلنج کیا جب وہ بام عروج کے اوپر تھے، اقتدار کی اس بلندی پہ تھے جہاں پہ وزارت عظمیٰ کا منصب ان کے پاس تھا. اس وقت پی ٹی آئی نے ان کو چیلنج کیا. ان کے وہ 2.5-3 سال پی ٹی آئی نے فیس کیے، تھانوں کے اندر، کچہریوں کے اندر، باقی دیگر معاملات کے اندر ہم نے فیس کیے. اور یہ 5 سال ہم نے نون لیگ کے اور چودھری عبد المجید صاحب کے گٹھ جوڑ کے فیس کیے. ہم نے اپنے لوگوں کا، اپنے کارکنوں کا، اپنے ٹیم ممبرز کا ہر فورم کے اوپر تحفظ کیا. ہم نے تھانوں کے اندر ان کا تحفظ کیا، ہم نے کچہریوں کے اندر ان کا تحفظ کیا. اور آج اللہ کی شان دیکھیں، وہ چودھری عبد المجید صاحب جو اپنے آپ کو ناقابل شکست کہتے تھے، جو اپنے آپ کو ناگزیر کہتے تھے، وہ یقین جانیے وہ پہلے مرکزی قیادت کے پاس گئے. مرکزی قیادت نے کہا آپ کو ٹکٹ دیں گے، انہوں نے کہا کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، آپ ٹکٹ میرا بدل دیں، میرے بیٹے کو ٹکٹ دے دیں. یقین جانیے مجھے اس بات سے میں پوری طرح علم رکھتا ہوں اس بات کا کہ چوہدری صاحب نے اپنے عزیزوں سے بات کی کہ میں الیکشن ہارنے کے لیے نہیں لڑوں گا. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو لانچ کر دیا. چودھری عبد المجید صاحب آپ کے تیور دیکھ چکے تھے. چودھری عبد المجید صاحب کو یہ پتہ لگ چکا تھا کہ غلام رسول عوامی صاحب جیسی شخصیت ان کو چھوڑنے جا رہی ہے.
सेठ फारूक साहब उनको छोड़ने जा रहे हैं, चौधरी मुश्ताक साहब साहब का एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल को छोड़ने जा रहे हैं। उन्हें ये समझ लग चुकी थी कि चौधरी तालब जैसे मोतबर शख्स PTI में शामिल होने जा रहे हैं। ये सब बातें वो देख चुके थे, उन्हें समझ लग चुकी थी। उन्होंने इलेक्शन से फरार इख्तियार किया है। मेरे दिल की शदीद ख्वाहिश थी कि चौधरी साहब इलेक्शन खुद लड़ते, क्योंकि वो अपने आप को नागुज़ीर कहते थे, अपने आप को नाकाबिले शिकस्त कहते थे। ये मेरे अल्लाह का एक निज़ाम है, वो किसी को इस दुनिया के अंदर नागुज़ीर नहीं बनने देता, किसी को नाकाबिले शिकस्त नहीं बनने देता। हमारी ख्वाहिश थी चौधरी अब्दुल मजीद साहब इलेक्शन लड़ते, लेकिन वो भाग गए और जो वरासती सियासत को चैलेंज करते थे, चैलेंज करके सियासत के अंदर आए थे, उन्होंने किसको अपना उम्मीदवार नामजद करवाया? अपने बेटे को, किसी और वर्कर को नहीं, पीपल्स पार्टी के किसी और कारकुन को नहीं, अपने बेटे को। और बिलावल भुट्टो साहब जिस दिन यहाँ पे आए इस्लामगढ़ के अंदर, वहाँ पे 2 तकरीरें की गई, एक जो कासिम मजीद साहब की और एक मोइज़ साहब। क्या पीपल्स पार्टी में उनकी औलाद के अलावा कोई बंदा नहीं बचा इस काबिल? ये इक़दामात इस बात का वाज़िया सबूत है कि उन्होंने इस हलके के अंदर सियासत अपनी ज़ाती जागीर बना रखी होती और आप लोगों को अपना मज़ारा समझ रखा था। हमेशा आते रहे, आपकी मिन्नत समाजत करते रहे, आपकी ठोड़ियाँ पकड़ते रहे, आपके गोडे गिट्टे पकड़ते रहे, और 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा नहीं, 6 दफ़ा नहीं, 7 मरतबा आपने उनको इस हल्के की नुमाइंदगी का हक दिया। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के सोचें, उसके बाद कोई काम बचना चाहिए था इस हल्के के अंदर? वज़ारत उज़्मा चौधरी साहब के पास थी, लेकिन ये सड़कों की हालत देखी। इसी यूनियन काउंसिल के अंदर जिसने 30-35 साल चौधरी साहब को वन वे के तौर पे यहाँ से इलेक्शन जितवाया, भारी मार्जिन से यहाँ से इलेक्शन जिताते रहे, यहाँ पे आप इनकी बेसिक हेल्थ यूनिट की हालत देख लें, यहाँ पे सड़कों की हालत देख लें, यहाँ पे पानी के मामलात को देख लें, यहाँ पे बिजली की वो लो वोल्टेज को देख लें। तो किसी ने कहा मंगला हवा चलती है तेज तो कनेली के अंदर बिजली बंद हो जाती है। यहाँ पे आप बेरोजगार नौजवानों को देख लें, भर्ती अगर करवाए एड हॉक करवाए, कच्ची मुलाजमतें दी, और क्या दी? नायब कासद, लाइनमैन, वॉलमैन। वो कोई तुमने AC क्यों नहीं भर्ती करवाया? और तुमने SDO क्यों नहीं कोई भर्ती करवाया? इस वास्ते वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे कि कोई बंदा पढ़ा लिखा उस जगह तक पहुंच जाए जहां पे वो आपके हकूक की बात करे। ये वो रियल पिक्चर है, वो असल तस्वीर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप लोगों से इल्तमास है, हमने एक लड़ाई हकूक के लिए बिस्मिल्लाह की थी, और उस लड़ाई का नतीजा आप देख लें कि आज ये पोजीशन है कि चौधरी साहब खुद इलेक्शन से फरार हो गए हैं, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ 25 जुलाई के बाद इनके तीनों बेटे यहां से फरार हो जाएंगे। आते हैं, बाहर रहते हैं, आते हैं इलेक्शन से चंद महीने, आपकी मन्नत समाजत करके आपको झांसे में ला के वोट लेके फिर वो जाते हैं। क्या यही चाहते हैं आप लोग कि जिस तरह 40 साल चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने आपका इस्तेसाल किया, आपके हकूक सलब किए, आपके बच्चों का मुस्तकबिल तारीफ किया, क्या यही चाहते हैं अगले 30-25 साल उनका बेटा कासिम करे? क्या आप इस काबिल नहीं है कि आपको एक साफ सुथरी क़यादत दी जाए? आप बहुत आला मेयार के लोग हैं, आप वफा करने वाले लोग हैं, आप 35-35, 40-40, 45-45 साल रफाकत निभाने वाले लोग हैं।
لیکن جس شخص کے ساتھ آپ نے رفاقت نبھائی اس کو آپ کی ذات سے کوئی غرض نہیں. وہ سیاست ان کا کاروبار ہے. اس حلقہ کو وہ ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں. پوچھیں ان سے چودھری عبد المجید صاحب کا ذاتی کاروبار کیا تھا؟ سیاست. آپ لوگوں کی جیبیں کاٹنا، آپ کے ووٹ لے کے اقتدار کے اندر رہنا اور اس کے بعد کرپشن کرنا، لوٹ مار کرنا، اپنی تجوریاں بھرنا، اپنے محلات بنانا. اور آج آگے ان کی اولاد آ گئی. میرے بزرگوں، دوستوں، ہم نے اپنا کردار پی ٹی آئی والوں نے ادا کر دیا ہے. ہم نے اس سسٹم کو چیلنج کر دیا ہے. ہم نے ان مافیاز کو چیلنج کر کے رکھ دیا ہے. پرسوں ترسوں کی بات ہے، کاکڑے کے اندر ایک اور مافیا بیٹھا ہوا تھا جو ضلع کونسل میرپور کا ایڈمنسٹریٹر تھا. اس نے ہمارے ایک کارکن کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اس کو ڈنڈے سے مارا، اس کا سر پھٹا. ہماری پوری پی ٹی آئی آدھے گھنٹے کے اندر تھانے کے اندر سی اور ہم نے پرچہ کرایا اس ایڈمنسٹریٹر کے خلاف. اور اس کے بعد ہم نے اس کے گھر کے باہر جلسہ کر کے دکھایا ہم نے کہ پی ٹی آئی کیا طاقت رکھتی ہے. اسی طرح اس حلقے کے اندر چھوٹے چھوٹے ایریاز بنے ہوئے ہیں. جی نو گو ایریا ہے، یہ مسلم لیگ نون کا ایریا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، اور یہ کسی کا گڑھ نہیں ہے. یہ حلقہ اس عوام کا ہے. اس عوام کا گڑھ ہے یہ حلقہ. اوپن چھوڑیں. سیاست کرنی ہے، میرے گاؤں کے اندر آنا ہے، آئے، میں آپ کے لیے اپنا گھر کھولتا ہوں. آپ جائیں میرے گاؤں میں، جہاں پہ آپ نے کمپین کرنی ہے کمپین کریں. کھانا پانی چائے پانی میں آپ کو دوں گا. آزاد کریں ان لوگوں کو، خوف سے آزاد کریں، تھانے کے خوف سے آزاد کریں، پٹواری کے خوف سے آزاد کریں. لوگوں کو لڑا کے آپ نے 40 سال نڈھال کر کے رکھ دیا. اب وقت آ گیا ہے تبدیلی کا، اور ہم نے چیلنج کر کے اس جگہ پہ لے کے آ گئے ان کو جہاں پہ اب کامیابی پی ٹی آئی کی نوشتہ دیوار ہے. ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا. اب آ گیا آپ کا کردار. 5 دن آپ پی ٹی آئی کو دے دیں. اگلے 5 سال آپ کے لیے وقت کرتے ہیں ہم لوگ. 25 جولائی کو آپ کا کردار تاریخ کے اندر امر ہو جائے گا. ووٹ پی ٹی آئی کو دیں. آزما کے دیکھ لیا ان کرپٹ مافیاز کو آپ نے. آج ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات جاری ہیں. اور کیا مذاکرات ہیں؟ کہ ہمیں ایک دوسرے کو ووٹ دے کے کسی بھی طرح پی ٹی آئی کا راستہ روکا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تیاریاں جاری ہیں کہ عید کے دنوں میں آپ لوگوں سے آپ کے شناختی کارڈ خرید لیے جائیں. یہ کیا سمجھتے ہیں اس حلقے کے عوام کو؟ بعض ضمیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کوئی مائی کلال ان کو خرید نہیں سکتا. انشاءاللہ 26 جولائی کا سورج پی ٹی آئی کی فتح کی نوید لے کے طلوع ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ لوگوں سے گزارش ہے 25 جولائی کو خود بھی، اپنی فیملیز کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی، ان ساروں کو لے کے پولنگ سٹیشن کے اوپر آئیں. ووٹ پول کریں اور پیرا دیں. شام تک آپ پیرا دیں، رزلٹ لینے تک آپ پیرا دیں. انشاءاللہ اس کنیلی کے دفتر میں آپ کا استقبال میں خود کروں گا انشاءاللہ. آخر میں تمام دوست بزرگ جو آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے، ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمارا مان بڑھایا، میں ان سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں اب کہ آپ کے مسائل آپ کی دہلیز کے اوپر حل کریں گے.
कैसे इलेक्शन जीतने के बाद, गवर्नमेंट बनने के बाद इसी कनेली के अंदर, इसी मवा के अंदर, इसी दफ्तर के अंदर हम बैठेंगे और तमाम महकमों के सरबराहान बैठेंगे, आपके मसाइल वो सामने आपके सुनेंगे और फौरी हल हम करेंगे। हम बताएंगे इसको, हम बताएंगे इंतज़ामिया को कि खिदमत कैसे की जाती है, हम बताएंगे कि दहलीज के ऊपर आके लोगों के मसाइल कैसे हल किए जाते हैं। कमर बस्ता हो जाए, तैयारी पकड़ें, ये 5 दिन पीटीआई को दें, अगले 5 साल हम आपको देते हैं। अल्लाह हम सबका हामी और नासुर हो। वस्सलाम।